بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر زید ملک ہوں اور ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے کلاس فیلوز کے ساتھ ہمدردی۔ ہمارے کلاس فیلوز جو ہیں وہ ہمارے لیے ایک خاندان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ طلباء کو چاہیے کہ وہ اپنے کلاس فیلوز کو پہچانیں، ان کی شکلوں کو پہچانیں، ان کے ناموں سے واقف ہوں، اور ایسا نہ ہو کہ جس طرح اکثر دیکھا جاتا ہے کہ شکل سے دیکھیں تو پہچان لیں کہ ہاں یہ تو شاید میری کلاس میں ہے، یا شاید میرے اسکول میں ہے، یا شاید میرے کالج میں ہے، لیکن نام سے واقفیت نہ ہو، کیونکہ آپ نے واقفیت کے اس مرحلے کو کراس نہیں کیا جو مطلوب ہے۔ امام شعبی کی ایک کتاب ہے المنتقى من مکارم الاخلاق، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی انسان کو پہچانتا ہے صرف شکل سے لیکن اس کا نام نہیں معلوم تو وہ بے وقوف ہے۔ بے وقوف اس لیے ہے کہ اس نے ایک دوست بنانے کا موقع ضائع کر دیا۔ کلاس فیلوز جو ہیں وہ ہماری ہمدردی کے مستحق ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ایک فیملی کے طور پر روزانہ اکٹھے ہوتے ہیں اور کئی گھنٹے تک ہم ساتھ رہتے ہیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ واقفیت بڑھائیں تو یہ واقفیت الفت اور محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور جب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پھر انسان اپنا تعاون پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے، اور اس تعاون کی بنیاد علم کا حصول ہے، تو یہ تعاون بھی باعث اجر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی کے کاموں پر، وہ کام جو تقوی پر مبنی ہے، ان میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو۔ ان کاموں میں مدد نہ کرو جو گناہ پر مبنی ہے یا دشمنیوں پر مبنی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو تعارف کا سلسلہ ہے یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے ایک حکم ہے۔ اگر ہم سورہ حجرات کا مطالعہ کریں، سورہ حجرات قرآن مجید کی 49ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام۔ پھر ہم نے تمہیں قوموں میں اور قبیلوں میں بکھیر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے سے تعارف کر سکو۔ یہ جو قبیلے ہیں، یہ جو قومیں ہیں، میں پاکستانی ہوں، وہ افغانی ہے، وہ ترکی ہے، وہ ایرانی ہے، تو یہ تقسیم باعث فخر نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف پہچان کے لیے ہے، تعارف کے لیے ہے۔ باعث فخر کیا ہے، باعث عزت کیا ہے، باعث تکریم کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔
اللہ خوب جانتا ہے، خوب خبر رکھتا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری تخلیق کا اولین مقصد جو ہے وہ اللہ کی بندگی ہے، اس کی عبادت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں، عبادت کریں۔ لیکن یہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے سورہ حجرات کی، اس میں یوں بھی لگتا ہے کہ غالباً ہماری تخلیق کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوئے اس دنیا میں اکٹھے رہیں، تعارف کے ساتھ۔ تو اجنبی کے ساتھ تعارف اور پھر اس تعارف سے آگے بڑھ کے رشتہ قائم کرنا، محبت کا، الفت کا، دوستی کا، اور پھر مزید آگے بڑھنا اور تعاون پیش کرنا، یہ تخلیق کے مقاصد میں سے ایک مقصد نظر آ رہا ہے۔ اور یہاں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ یہ جو سورت ہے الحجرات، اس میں کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پکارا ہے، لیکن شروع میں جتنی دفعہ بھی پکارا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا ہے۔ یعنی سورت شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے مومنو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی کوئی فیصلے ان کی مرضی کے بغیر نہ کرو۔ پھر ایک اور جگہ پکارا اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے مومنو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو، اپنی آوازوں کو پست رکھو۔ تیسرے مقام پہ پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے مومنو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس آتا ہے کوئی خبر لے کے تو پہلے تحقیق کر لو، فوری طور پہ اس خبر کو مانو نہیں بلکہ تحقیق کرو، اس کے بعد مانو۔ اسی طرح اس کے بعد پھر اسی طرح کا خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کہ اے مومنو تم میں سے کوئی قوم، کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، نہ کوئی فرد دوسرے فرد کا مذاق اڑائے، نہ مرد کسی مرد کا مذاق اڑائے، نہ عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے۔ اس کے بعد پھر ایک اور ندا لگائی اللہ میاں نے، خطاب کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے مومنو بدگمانیوں سے بچو۔ یہ آیت جو آیت نمبر 13 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آخری دفعہ ندا لگا رہے ہیں، لوگوں کو پکار رہے ہیں، لیکن یہاں پہ انداز بدل دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہنے کے بجائے یا ایھا الناس کہا ہے، اے لوگو۔ گویا کہ تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں اور خطاب فرما رہے ہیں، اور ان کی جو اصلیت ہے وہ انہیں بتا رہے ہیں کہ میں نے تم لوگوں کو پیدا کس لیے کیا ہے، کیسے کیا ہے۔ تم آدم اور حوا کی اولاد ہو، تمہیں میں نے پیدا کیا، پھر تمہیں میں نے کثیر تعداد میں پوری دنیا میں پھیلا دیا، قوموں کی شکل میں، قبائل کی شکل میں، شعوب کی شکل میں۔ تم گروہوں میں بٹ گئے، ہر گروہ کا، ہر جماعت کا اپنا ایک نام ہے، ہر قوم کا اپنا ایک نام ہے، نیشنلٹی ہے۔ تو یہ سب اس لیے نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے پر غرور کرو، ایک دوسرے کو نیچا دکھاؤ، یہ محض اس لیے ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، لوگ تمہیں جانیں کہ اچھا یہ فلاں بندہ ہے جس کا تعلق سعودی عرب سے ہے، یہ فلاں بندہ ہے جس کا تعلق ایران سے ہے، یہ فلاں بندہ ہے جو پاکستانی ہے۔ تو یہ قومیں پہچان کے لیے ہیں، یہ ذاتیں بھی پہچان کے لیے ہیں، یہ برادریاں سب پہچان کے لیے ہیں۔ اس میں کوئی برادری، کوئی قوم، کوئی نسل باعث فخر نہیں ہے۔ پھر فرمائیں کہ ہاں ایک چیز ہے جو باعث فخر ہے، جو باعث عزت ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تم میں سے جو شخص جتنا بھی متقی ہوگا وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی معزز، مکرم اور قابل عزت اور قابل احترام ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔
تو اس آیت کے مقاصد میں سے یہ بھی معلوم پڑ سکتا ہے کہ جب تعارف کی بات آتی ہے تو وہ صرف مسلمان تک محدود نہیں ہوتا، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا، لوگوں کو خطاب کیا ہے، یا ایھا الناس کہہ کے۔ تو میں اپنے عزیز طلبہ سے بھی مخاطب ہوں کہ آپ کی کلاس میں جو بھی ہے، مسلمان ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، کوئی بھی ہے، وہ آپ کا کلاس فیلو ہے، اس کا آپ پر حق ہے، آپ اس سے تعارف کریں، آپ اس سے سیکھیں، آپ اس کو سکھائیں، اور ایک ایسے ماحول میں آپ رہیں جو دوستی کا، احترام کا اور باہمی تعاون کا ماحول ہو۔ دوسری بات جو میں یہاں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی سے تعارف کر لیتے ہیں تو اس کا جو فوری اور فطری اثر آپ پہ ہوتا ہے، بلکہ دونوں پر ہوتا ہے، جس کے ساتھ آپ تعارف کر رہے ہیں اس پر بھی اور آپ پر بھی، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اندر سے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ میں اب اس شخص کو جانتا ہوں، یہ فلاں شخص ہے، فلاں شہر سے اس کا تعلق ہے، اس کے والدین فلاں ہیں، اس کا خاندان یہ ہے، تو ایک تسلی سی ہو جاتی ہے اندر سے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، الانسان عدو ما یجہل، ہر انسان اس چیز کا دشمن ہوتا ہے جس کو وہ نہیں جانتا، یعنی ایک وحشت کھاتا ہے اس سے، دور بھاگتا ہے۔ لیکن کسی چیز کو آپ جاننے لگ جائیں، کسی شخص کو آپ پہچاننے لگ جائیں، معرفت ہو جائے، تعارف ہو جائے، تو پھر ایک اندر سے اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے، آپ اس کے قریب آ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک احتیاط کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ تعارف سے فوراً پہلے شیطان ایک حملہ کرتا ہے، اور وہ حملہ غرور کی شکل میں ہوتا ہے۔ غرور سب سے پہلا گناہ ہے جو اللہ کے خلاف کیا گیا، اور یہ گناہ شیطان مردود نے ہی کیا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے سے انکار کر کے۔ تو یہاں تعارف سے پہلے جب وہ یہ حملہ کرتا ہے تو انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ میں کیوں پہل کروں، وہ مجھے پہلے سلام کیوں نہیں کرتا۔ تو انسان اس انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اور ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے اس کے 30 درجات ہیں۔ آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ حکم ہے کہ دیکھتے ہی آپ مسکرائیں۔ حدیث میں ہے کہ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، نیکی بے شک چھوٹی سے چھوٹی ہو اس کو حقیر مت جانو، بے شک وہ اس شکل میں ہو کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کر ملتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ مسکرائیں، اس کے بعد چاہیے کہ آپ سلام میں پہل کریں۔ اگر آپ ملتے ہی کہتے ہیں السلام علیکم تو اللہ تعالیٰ آپ کو 30 درجات عطا فرما دے گا۔ اگر آپ کو جواب ملتا ہے وعلیکم السلام تو جواب دینے والے کو 10 درجات ملیں گے۔ اگر وہ کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تو اسے 20 ملیں گے۔ اگر وہ یوں کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو پھر اس کو بھی 30 درجات ملیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ دیکھا تو یہی گیا ہے کہ عام طور پر لوگ سلام میں پہل نہیں کرتے، انتظار میں رہتے ہیں کہ دوسرا سلام کرے مجھے، اور یہ غرور کی کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ شیطانی حملہ ہوتا ہے اس وقت، اور یہ حملہ اکثر کامیاب ہوتا ہے، اور ہم ایک دوسرے سے تعارف کرنے میں یا تعارف کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرتے تھے، انہیں سلام کرنے میں پہل کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے تمام ساتھیوں کو نہ صرف یہ کہ شکل سے جانتے تھے، بائی فیس جانتے تھے، بلکہ ان کے نام بھی جانتے تھے۔ ہر صحابی کو دوسرے صحابی کا نام پتہ تھا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل، حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ یہی ہے کہ ایک شخص آتا ہے مسجد میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو
بقول حضرت عمر کہ وہ شخص آیا، اس کے سفید براق کپڑے تھے اور سیاہ بال تھے جو اس نے بہت اچھی طرح سے سنوارے ہوئے تھے، کنگھی کی ہوئی تھی، اور وہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، اور یہ کہ ہم میں سے کوئی اس کو نہیں جانتا تھا، یعنی وہ اہل مدینہ میں سے نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ اہل مدینہ میں سے ہوتا تو صحابہ اس کو جانتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نہ اس پر سفر کے آثار نمایاں تھے، یعنی نہ وہ مسافر لگتا تھا اور نہ وہ اہل مدینہ میں سے تھا، کیونکہ ہم میں سے اس کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اہل مدینہ جو تھے صحابہ کرام، ان میں سے ہر شخص دوسرے کو اچھی طرح جانتا تھا، پہچانتا تھا۔ عزیزان گرامی اور خاص طور پہ عزیز طلبہ، یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ آپ کی جو دوستی ہے اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ، آپ کی جو ہمدردی ہے، آپ کی جو مدد ہے اور تعاون ہے جو آپ پیش کرتے ہیں اپنے کلاس فیلوز کو، اس کا آپ کو اجر ملتا ہے، کیونکہ وہ مقصد جس کے لیے آپ روزانہ اکٹھے ہوتے ہیں وہ ایک اعلیٰ مقصد ہے، وہ مقصد حصول تعلیم ہے۔ آپ علم کے حصول کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اور علم کا حاصل کرنا عبادت ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ بہت سے ایسے دوست ہوں گے جو قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، اس لیے کہ ان کی جو دوستی تھی اس دنیا میں، اس کا مقصد کوئی اچھا نہیں تھا، اس دوستی کا مقصد کوئی دنیاوی غرض تھا، پیسہ تھا، دولت، یا کوئی شہرت، یا کوئی اور مقصد جو اچھے مقاصد میں شمار نہیں ہوتا۔ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہ جو بہت گہرے دوست تھے، الاخلاء خلیل کی جمع ہے، خلیل بہت ہی گہرے دوست کو کہتے ہیں۔ یہ جو بہت ہی گہرے دوست تھے اس دنیا میں، ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے، قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کے بدترین دشمن بن جائیں گے۔ الا المتقین، سوائے وہ جو متقین تھے، تقوی پر تھے، پرہیزگار تھے، اور جن کی دوستی اس دنیا میں کسی اچھے مقصد کے لیے تھی، دنیاوی غرض کے لیے نہیں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کرام کو پہچاننے کا یہ عالم تھا کہ ناموں سے تو واقف تھے ہی، شکلوں سے واقف تھے ہی، اگر وہ کسی صحابی کو دور سے آتے ہوئے دیکھتے تو اس کا جو چلنے کا انداز ہے اس سے بھی پہچان لیتے۔ مثال کے طور پہ غزوہ تبوک میں ایک صحابی پیچھے رہ گئے جن کا نام ابو خیثمہ روایت میں آتا ہے۔ تو ابو خیثمہ بہت دور سے آ رہے تھے تاکہ لشکر سے آ ملیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دور سے دیکھا اور ان کے چلنے کے انداز سے انہیں پہچان لیا اور فرمایا کن ابا خیثمہ، کہ ابو خیثمہ بن جاؤ، مطلب یہ ہے کہ یہ ابو خیثمہ ہیں، یعنی اتنے یقین سے انہوں نے کہا، اور جب وہ قریب آئے تو واقعی وہ ابو خیثمہ تھے۔ یہ ایک اور حدیث ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے چلنے کے انداز میں یہ بھی پتہ چل جاتا تھا کہ اگر کوئی صحابی چل رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان کے چلنے کی آواز سن رہے ہیں، جس طرح ہم چلتے ہیں تو آواز آتی ہے، آپ نے چپل پہنی ہوئی ہے یا بوٹ پہنے ہوئے ہیں، لیکن چلنے کی ایک آواز سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس طرح چل رہا ہے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا کہ وہ کون سا عمل ہے جو تم کرتے ہو، کیونکہ میں نے تمہاری چلنے کی آواز سنی ہے جنت میں۔ تو یہ ایک قرب کی کیفیت ہے صحابہ کرام کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آواز سے پہچان لیا کہ یہ بلال ہیں جو چل رہے ہیں۔ تو حضرت بلال نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اور تو مجھے کوئی خاص عمل یاد نہیں آ رہا، لیکن یہ ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ایک اچھا موقع ہے
آپ کے لیے، عزیز طلبہ کے لیے، کہ اس وقت کو ضائع نہ کریں، اور یہ جو دوست اس وقت آپ بنائیں گے یہ آپ کے آخری عمر تک آپ کا ساتھ نبھائیں گے، کیونکہ یہ ایک بے لوس دوستی ہے، یہ ایک مخلصانہ دوستی ہے۔ اور ہم بھی جب اپنے طالب علمی کے زمانے کو دیکھتے ہیں، اور وہ دوست جو ہمارے طالب علمی کے زمانے کے ہیں وہ آج تک ہمارے ساتھ ہیں، اور میں آپ کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ اچھے دوست بنائیں، اور اس جذبے سے بنائیں کہ آپ نے ان کی مدد کرنی ہے، علی البر والتقوی، اچھے کاموں میں مدد کرنی ہے، برے کاموں میں نہیں۔ عزیزان گرامی، کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گا ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔